عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اہلها یوم القیامہ حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. یہ باب چل رہا ہے، پچھلے ہفتے شروع ہوا تھا ظلم کی حرمت کے بیان میں، اور ایک حدیث پچھلے ہفتے میں پڑھی گئی تھی جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور بخل اور حب مال سے بچنے کی تاکید فرمائی. حب مال کا ذکر اس حدیث کے اندر کیونکہ آیا تھا، اس واسطے اس کی تفصیل پچھلے جمعہ میں بقدر ضرورت الحمدللہ ہو گئی. اب جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ ساری ظلم کی مختلف صورتوں سے متعلق ہے اور ظلم سے بچنے اور بچانے کی تاکید ان احادیث میں فرمائی گئی ہے. ان میں سے یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا یوم القیامہ. تم لوگ ضرور حقوق ادا کرو گے اہل حقوق کے طرف قیامت کے دن، یہاں تک کہ حتی یقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ بے سینگ کی بکری سے بکری کا بدلہ لیا جائے گا سینگ والی بکری سے. حاصل حدیث کا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کوئی شخص، ہاں وہ انسان ہو یا حیوان، وہ کسی دوسرے کی حق تلفی کرتا ہے، دوسرے پر کوئی ظلم کرتا ہے کسی بھی نوعیت کا، تو یا تو وہ اس دنیا کے اندر اس ظلم کی تلافی کر لے اور اس ظلم کا یا تو بدلہ دے دے یا اس صاحب حق سے معاف کرا لے. اگر یہاں نہیں کرائے گا تو آخرت میں تو یہ حق دینا ہی دینا ہے، آخرت میں یہ حق دینا ہوگا. کیسے دینا ہوگا آگے تفصیل دوسری حدیثوں کے اندر آئی ہے کہ وہاں حق دینے کا یہ راستہ تو ہوگا نہیں کہ بھئی پیسے لے لو ہمارا حق معاف کرو. اسی طرح دینا ہوگا کہ وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں. تو جو صاحب حق ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے یہ ظالم کی نیکیاں اٹھا کر اس کے نام اعمال میں رکھتے ہیں. اور یہ بھی حدیث میں آنے والا ہے، آپ کسی باب کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ اگر کسی کے نام اعمال میں نیکیاں اتنی نہیں ہیں کہ اس کے ذریعے صاحب حق کا حق دلوایا جا سکے، تو جس مظلوم کے اوپر ظلم کیا تھا اس مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تاکید فرما رہے ہیں کہ حقوق تو ادا کرنے پڑیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ظالم کو ظلم کرنے کے بعد کھلی چھٹی دے دی جائے. ظلم کا بدلہ تو ہوگا اور جس مظلوم کے ساتھ حق تلفی ہوئی ہے اس کا حق تو دلوایا جائے گا، چاہے دنیا میں دے دو یا پھر آخرت میں ہم دلوائیں گے. اور اس کی تاکید کے لیے فرمایا کہ انسانوں کا معاملہ تو بہت آگے ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ان کو مکلف بنایا ہے احکام کا. جانور بھی اگرچہ ان کے اندر عقل نہیں، سمجھ نہیں، تمیز نہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا مکلف بھی نہیں بنایا. جہنم دوزخ ان کے لیے نہیں ہے، جنت ان کے لیے نہیں. لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر جس جانور نے دوسرے جانور پر کوئی ظلم ڈھایا، قیامت کے دن اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا.
ظالم کو چھٹی نہیں. تو ظالم انسان ہو یا حیوان, حیوان کا بھی بدلہ دیا جائے گا. چنانچہ فرمایا کہ جو کوئی سینگ والی بکری تھی اور اس نے بے سینگ کی بکری کو سینگ مار دیا, سینگ مارنے کے نتیجے میں اس بے سینگ کی بکری کے اوپر ظلم ہوا, اس کا حق ضائع ہوا, تو اس کو جہنم دوزخ کا تو ان کے جانوروں کے اندر ہے نہیں, معاملہ اس واسطے کے مکلف نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن بدلہ دلوا دیا جائے گا. اس بے سینگ کی بکری سے کہا جائے گا کہ لو اب ہم سینگ تمہارے پیدا کر دیتے ہیں, تم اس کو مارو اور اپنے ظلم کا بدلہ لے لو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب جانوروں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دلوائیں گے تو انسانوں کا بدلہ تو بطریق اولا وہ تو ہوگا. یہ نہ سمجھے کوئی شخص کہ میں حق دوسرے کا حق مار کر بچ جاؤں گا, بچ نہیں سکتا. یعنی گناہ جو ہیں, جو حقوق اللہ ہیں, ان کے اندر بچنے کا راستہ ہے. توبہ کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کروا دے گا, بچاؤ کا راستہ موجود. جب بھی توبہ کرے 70 برس تک گناہ کرتا رہا, اس کو فجور میں مبتلا رہا, حقوق اللہ کے خلاف گناہوں کا ارتکاب کیا, 70 برس میں جو پہنچنے کے بعد کچھ توجہ ہوئی اور ندامت ہوئی, شرمساری ہوئی اپنی پچھلی زندگی پر, اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا, رو کر گڑ گڑا کر آجزی سے ندامت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی, توبہ کر لی کہ یا اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, آئندہ کے لیے عزم کرتا ہوں یہ گناہ نہیں کروں. جس لمحے یہ کر لیا سب 70 کچھ سال کے گناہ معاف, نام اعمال سے مٹا دیے گئے. صرف یہ نہیں کہ معاف ہو گئے, نام اعمال سے مٹا دیے گئے, وہ کیے ہی نہیں تھے. اتنا اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا ہے بات. لیکن حقوق العباد, بندوں دوسروں کی حق تلفیاں, وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں, جب تک کہ یا تو بدلہ دو اس کا, اس کی تلافی نہ کرو, یا اس سے معافی نہ مانگو جس کا حق طلب کیا گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یا تو دنیا کے اندر یہ کام کر لو, یا حقوق ادا کر دو جن کے حقوق تمہارے ذمے ہیں, اور یا پھر آخرت میں تو کرنے ہی ہوں گے. اس لیے یہ نہ سمجھو کہ بچ جائے. تو یہ اس حدیث میں یہ بھی امام نووی نے اس حدیث کو یہاں لا کر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ظلم کے معنی کیا ہے, کسی کا بھی حق پامال کرنا, کسی کا حق پامال کرنا, حق تلفی کرنا, یہ ظلم. لہٰذا یہ جو تصور ذہن میں بیٹھا ہوا ہے, ظلم یہ ہے کہ کوئی کسی کو اٹھا کر مارے پیٹے یا اس کو سزا دے, باندھ کے رکھے, تو اسی کو لوگ ظلم سمجھتے. صرف یہ ظلم نہیں, جو حق دوسرے کا واجب ہے وہ ادا نہ کرنا یہ ظلم. تفصیل اس کی عرض کروں گا انشاءاللہ ایک حدیث کے اندر, لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ جب کسی شخص کا کوئی حق اپنے ذمہ واجب ہو, وہ چاہے جانی حق ہو یا مالی حق, اس کو اگر پامال کر دیا تو یہ ظلم میں داخل ہے, اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تاکید فرمائی. اب ظلم کی بے شمار صورتیں حق تلفی, اور اگر ہم آج اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ظلم سے بھرا ہوا, اس لیے کہ حقوق طلب ہو رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں, اور اچھے خاصے پڑھے لکھے نمازی, ذکر کرنے والے, وظیفے تسبیح کرنے والے, وہ بھی ظلم میں مبتلا, اور خیال نہیں آتا کہ ہم ظلم کرتے, خیال نہیں آتا کہ ہم ظالم ہیں. گھر میں یہ کہ ظالم اس وقت ہوں گے کہ ہم نے کسی کو مارا تو نہیں, لیکن یہ دیکھو کہ کتنے حقوق طلب کیے. ایک مثال دیتا ہوں. ہاں, ایک اچھے خاصے میرے دین سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب غلطی کرتے,
جن کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ ماشاءاللہ علم بھی ہے اور نماز روزے کی پابندی بھی، مسجدوں کے اندر جا کر نماز بھی اہتمام کرتے، لیکن معلوم ہوا کہ صاحب ایک ٹیلی فون ایکسچینج میں کوئی دوست ہے، اس سے تعلق قائم ہے، اس نے یہ سہولت فراہم کر رکھی ہے کہ جب آپ کو کسی دوسرے جگہ ٹیلی فون کرنا ہو دوسرے شہر میں تو مجھ سے رابطہ آپ قائم کر لیں تو میں آپ کا ٹیلی فون ملا دوں گا اور آپ آرام سے بات کرتے رہیے۔ تو اس طریقے کے اوپر مستقل عمل ہے کہ جب میں کسی دوسرے شہر میں ٹیلی فون کرنا ہوا وہ اس ایکسچینج کے آدمی سے رابطہ قائم کر لیا، اس نے ٹیلی فون ملا دیا اور بات ہو رہی ہے گھنٹوں، پیسہ کچھ لگتا نہیں، لیکن وہ دوست ہے اور اس کے اوپر مسلسل عمل جاری ہے، ایک دو دن کی بات نہیں، مسلسل عمل جاری۔ یہ میں ان صاحب کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ پتا ہے کہ وہ علم رکھتے ہیں، اہل دین میں شمار، اور ان کا نماز روزے کی پابندی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ متقی پرہیزگار آدمی ہیں۔ ان کا ذکر تو اس لیے کر دیا میں نے، ورنہ یہ بیماری آپ دیکھیے کہ کتنی ہے پورے معاشرے میں پھیلی، لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے، بڑا اچھی بات ہوئی، اس میں باتیں کرنے کا موقع مل گیا، تو یہ تو بڑے تعلقات کی وسعت کی دلیل ہے کہ ہمارا آدمی وہاں لگا ہوا ہے اور وہ ہمیں جب چاہتا ہے ٹیلی فون ملا دیتا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ یہ ٹیلی فون پر بغیر پیسے ادا کیے ہوئے بات تو تم نے کر لی، لیکن کتنے انسانوں کے حقوق تم نے اس میں پامال کیے، کتنے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا، اس واسطے کہ دو حال سے خالی نہیں۔ سنا ہے واللہ عالم کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات اس ٹیلی فون کا بل کسی اور کے نام ڈال دیتے ہیں، سنا ہے واللہ عالم کا تحقیق تو مجھے نہیں، انہوں نے کوئی طریقہ ایسا ہے کہ وہ بجائے اس کے ڈالنے کے کسی اور کے نام ڈال دیا۔ تو اگر ایسا ہے کہ واقعی کسی اور کے نام ڈال دیا بل، تو اس شخص کے اوپر آپ نے اپنے مالی ذمہ داری کا بوجھ دوسرے شخص کے اوپر ڈالا، گویا اس کا مال غصب کیا، اس کے مال کو چوری کیا، اور چوری کرنے کا جو گناہ ہے وہ پورا کا پورا صادق آیا۔ عام کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو ساری دنیا کوتو کرتی کہ چور ہے، اور یہ چوری چھپے جو چوری ہو رہی ہے اس کے بارے میں خیال نہیں کیا ہمیں، ہم چوری ہو رہے ہیں، کسی یا تو کسی کا حق اس طرح پامال ہوا کہ وہ چور اس کی چوری کی۔ اور اگر بالفرض بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ کوئی طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے نام پر بھی نہ پڑا لیکن یہ کہ حکومت کا خرچہ ہوا، تو حکومت تو ماشاءاللہ اپنی ہے، اس کے اوپر اگر خرچہ ہوتا ہے ناحق تو اس کے اوپر تو کوئی داروگیر کا سوال ہی نہیں، اس کے بارے میں تو کوئی ندامت کا احساس بھی نہیں۔ حالانکہ خوب سمجھ لیجیے کہ اگر حکومت کا پیسہ ناجائز استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ایک آدمی کا پیسہ ناجائز استعمال کرنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ برا ہے، کہیں زیادہ خطرناک اور سنگین ہے، اس لیے کہ ایک آدمی کا اگر حق پامال کیا، اس کا پیسہ ناجائز استعمال کر لیا، تو یہ تو اس کی تلافی کی اگر کبھی کوئی صورت بنی تو تحقیق کر آ کے آپ نے معلوم کر لیا کہ وہ فلاں آدمی کے کا پیسہ ہوا تھا، اس سے چلو معافی مانگ لو، اس کی تلافی کر دو۔ حکومت کے پاس جو پیسہ ہے، حکومت کا پیسہ ہونے کی کیا مانا، پوری قوم کا پیسہ، ایک ایک فرد کا پیسہ اس میں شریک ہے، سارے کے سارے انسان اس میں شریک ہے۔ کس سے معافی مانگتے پھرو گے، کس سے اپنا حق کی تلافی کرتے پھرو گے، سارے انسانوں کا حق پامال کیا، اس واسطے کہ حکومت کا جو خزانہ ہے وہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے، وہ سارے قوم کی امانت، اس میں اگر خیانت کی تو کس شخص کی طرح اس کا نقصان ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ معافی مانگو،
ان سب سے جن کا حق تم نے پامال کیا. اگر کسی وقت ہوش بھی آ جائے, توبہ کی توفیق بھی ہو جائے, فکر بھی پیدا ہو جائے کہ میں صاحب حق لوگوں کا حق سے معاف کرا لوں, کہاں جاؤ گے, کس سے مانگو گے؟ اور جب آخرت میں پوچھ ہوگی, اللہ تعالیٰ بچائے, تو کیا سارے ان لوگوں کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں ڈالو گے؟ تو یہ ایک آدمی کے حق طلب کرنے کے مقابلے میں یہ پوری قومی دولت کا, پوری قومی خزانے کا اور اس کے نتیجے پورے انسانوں کا حق طلب کرنا وہ کہیں زیادہ سنگین ہے. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, پتہ نہیں آپ حضرات نے کبھی نام سنا ہو کہ نہیں, دارالعلوم دیوبند کے محتمل تھے. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مجھے مدرسے کے محتمل بننے سے بڑا ڈر لگتا ہے. اس لیے ڈر لگتا ہے کہ اگر اور کسی کے معاملے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے ایک آدھ پیسے کی, تو بعد میں توجہ ہو جائے, اسے جا کے معافی مانگ لوں گا, اللہ تعالیٰ سے امید ہے وہ معاف کر دے گا, تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا. لیکن مدرسے میں جو پیسہ ہے وہ نہ جانے کتنے انسانوں کا چندہ ہے. کسی نے 5 روپے دے دیے, کسی نے 10 روپے دے دیے, کسی نے 1000 دے دیے, کسی نے 2000 دے دیے. اس روپے کو اگر غلط استعمال کیا, اس روپے کو اگر ناجائز طریقے سے استعمال کیا, تو کس سے معافی مانگتا پھروں گا, کہاں جاؤں گا؟ سب انتقام سے کے پاس جاؤں گا, بھائی تم مجھے معاف کر دو. تو اس واسطے فرما دیتے ہیں کہ مجھے مدرسے کے پیسے کی فکر عام انسانوں کے اس سے زیادہ ہوتی ہے. جب مدرسے کا یہ حال ہے تو آپ اندازہ لگائیے پوری دنیا کا, پورے ملک کا کیا حال ہے. انہیں مولانا منیر صاحب نام سے کا قصہ سن لیجیے. اللہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی یادیں یہ حضرات تازہ کریں. یہ محتمم سے دارالعلوم دیوبند کے اور مدرسے کے کام کے سلسلے میں دہلی جانا ہوا. وہاں کچھ لوگوں نے چندہ دیا دارالعلوم کے لیے. تو اس زمانے کے حساب سے کوئی 2-3 ہزار روپے جمع ہو گئے چندے. 3000 اس زمانے کے آج کے 3 لاکھ سے بھی زیادہ. تو یہ لے کے آ رہے تھے, راستے میں ریل کے اندر وہ 3000 روپے چوری ہو. اب جناب یہ بیچارے بڑے پریشان اور غمگین اور برا. اب جا کر وہاں جب دیوبند پہنچے تو پریشان تھے. اب سوچا کیا کروں, تو کسی نہ کسی طرح قرض ادھار کر کے 3000 روپے کہیں سے لے کر مدرسے کے اندر داخل کر. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ کے پاس امانت تھی. امانت کا حکم یہ ہوتا ہے شریعت میں کہ اگر کسی کے پاس امانت ہے اور اس میں کوئی انسان نے کوئی دھوکہ نہیں کیا اور اپنی حد تک احتیاط سے اس کو رکھا, حفاظت جیسی کرنی چاہیے اپنے مال کی اس طرح حفاظت کی, اور غیبی آفت کے طور پر چوری ہو جائے یا ضائع ہو جائے مال, تو اس کا ضمان تاوان نہیں آتا امانت دار. اب جتنے محترم ہوتے ہیں وہ امین ہیں, امانت دار. یہ فرض تو ہے ان کا کہ وہ اس کو حفاظت سے رکھیں, اس کو جس طرح اپنے مال کو حفاظت سے رکھتے ہیں اسی طرح اس کی بھی حفاظت کریں. لیکن اگر باوجود حفاظت کے کچھ چور آ گیا, ڈاکہ پڑ گیا, کچھ آفت آ گئی اور پھر آگ لگ گئی اور وہ ضائع ہو گیا, تو تاوان نہیں. تاوان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص حفاظت میں کوتاہی کرے, پھر تاوان آتا ہے, ورنہ تاوان نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کہ آپ جو پر شرن تاوان تو ہے نہیں, آپ کے پاس تو امانت تھی, آپ نے حفاظت تو پوری کی, اب یہ تقدیر کا معاملہ کہ چور لے گیا تو آپ اس کے زمان نہ ادا کریں, تاوان ادا کرنا چاہتے. نہیں بھائی میرا دل نہیں مانتا, میں تو ادا کروں. ادا کیا. اب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بیچارے مالی اعتبار سے کچھ زیادہ صاحب حیثیت نہیں ہے, 3000 روپے اپنی تنجیب سے تاوان بھریں گے تو پتہ نہیں ان کے کتنی معاشی مشکلات کا شکار ہو. تو لوگوں نے, کسی نے خط لکھا حضرت گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم جو دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے اور گنگو کے اندر رہا کرتے تھے. ان کو خط لکھا کہ حضرت یہ محتمم صاحب
کہ اس طرح قصہ ہوا اور یہ مصر ہے کہ یہ تاوان ادا کرے 3000 روپے. تو اس لیے آپ کچھ سمجھائیے ان کو کہ یہ بڑی سخت مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے. آپ ان کو مسئلہ بھی بتائیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے واپس کرنے کی اور آپ کے ذمہ تاوان نہیں آتا. تو حضرت گنگوئی کلسلہ فضل نے ان کے نام خط لکھا. خط میں لکھا کہ بھائی آپ سنایا کیا قصہ ہوا, افسوس ہوا, لیکن مسئلہ یہ ہے شرعی کہ آپ کے ذمہ کوئی تاوان نہیں ہے, لہذا آپ اس کی فکر میں زیادہ نہ پڑیں اور اس کی وجہ سے اپنی تکلیف نہ اٹھائیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ذمہ تاوان نہیں آتا. اللہ جب یہ خط پہنچا خط مولانا محمد منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, تو خط پڑھ کے جو شخص خط لے کر آیا تھا اس سے کہا کہ بھائی مولوی رشید احمد صاحب سے جا کے کہہ دینا کہ کیا ساری فقہ انہوں نے میرے واسطے پڑھی تھی, ساری فقہ میرے واسطے پڑھی تھی کہ فقہ کا یہ مسئلہ مجھے بتا رہے ہیں کہ تاوان نہیں آتا. ٹھیک ہے, فقہ کا مسئلہ یہ ضرور ہے اور انہوں نے مجھے فقہ کا مسئلہ بتا بھی دیا, لیکن ان سے پوچھنا کہ اگر ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا تو دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ وہ کیا کرتے. اگر ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا تو دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا کرتے, وہ بھی یہی کرتے کہ نہ کرتے. اس واسطے کہ ٹھیک ہے تو مفتی تو فتویٰ یہی دے دے گا کہ زبان تاوان نہیں, لیکن کیا پتا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے حفاظت میں کچھ کوتاہی ہوئی ہو اور اس کی وجہ سے آخرت میں مجھ سے پوچھ ہو جائے, مجھ سے پکڑ ہو جائے. تو جب پکڑ ہو گئی تو یہ روپے جن لوگوں نے دیے تھے اللہ کے بندوں نے اخلاص کے ساتھ مدرسے میں لگانے کے لیے, ان کے حقوق کا میں پامال کرنے والا نہ بن جاؤں, آخرت میں مجھ سے پوچھا. یہ لوگ اصرار کر رہے ہیں کہ تاوان نہیں ہے آپ کے ذمہ اور خود بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں تاوان ادا کر. یہ اللہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کا رضی اللہ عنہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم اور بعد میں صدر مدرس, اور وہ شخص مشت استخوان جس نے دارالعلوم دیوبند کے بوریے پر بیٹھ کر پورے ہندوستان کا نقشہ بدلنے کا پروگرام بنایا, تحریک آزادی ریشمی رومال کی تحریک چلائی. یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے, صدر مدرس. تنخواہ کیا ملتی تھی؟ 10 روپے ماہانہ, 10 روپے ماہانہ تنخواہ, اور چلی آ رہی تھی مدت تک. تو مدرسے کے لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے استاد ہیں, اتنا بڑا مقام ہے ان کا, اور اتنے دنوں سے 10 روپے ان کی تنخواہ چلی آ رہی ہے, تو اب ان کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کرنا چاہیے. تو مدیر شورا نے مل کر طے کر دیا کہ ان کی تنخواہ آئندہ شاید 15 روپے شاید کر دی, 10 کی بجائے 15 روپے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پتا لگا, اطلاع ملی, جو تنخواہ آئی 15 روپے تنخواہ آئی, تو کہا کہ بھائی اب 10 کے 15 کیسے آ گئے؟ کہ صاحب وہ مدیر شورا کے لوگوں نے طے کر دیا کہ آپ کی تنخواہ اس مہینے سے 10 کے بجائے 15 روپے ہوا کرے گی. یہ کیا کیا انہوں نے؟ یہ تو الٹا معاملہ. پہلے تو میں زیادہ وقت دیا کرتا تھا مدرسے کو اور زیادہ اچھی طرح سبق پڑھایا کرتا تھا, اب تو میں بوڑھا ہونے لگا ہوں, اتنی محنت بھی نہیں کر پاتا, اتنا وقت بھی نہیں دے پاتا, تو اب تو تنخواہ گھٹنی چاہیے, کم ہونے کا کیا سوال ہے, اس کے بڑھنے کا کیا سوال ہے. تو لوگوں نے کہا تو اتنے دن آپ کو ہو گئے, قدامت کا یہ کوئی بات ہوتی ہے اور آپ اتنا آپ نے خدمت انجام دیا ہے, اس واسطے لوگوں نے پڑھایا. تو باقاعدہ درخواست لکھی متعین صاحب کہ میری تنخواہ اس مہینے سے 15 روپے کر دی گئی ہے اور یہ بڑا غلط ہے, مدرسے کا نقصان ہے, اور میں درخواست دیتا ہوں کہ برائے کرم میری تنخواہ 15 روپے سے کم کر کے اصل معمول اسی طرح 10 روپے کر دی. تنخواہ بڑھانے کی درخواستیں تو بہت دیکھی ہوں گی اور سنی ہوں گی, لیکن تنخواہ کم کرنے کی درخواست دی جا رہی ہے اور مجلس شورا میں پیش ہو رہی ہے. مجلس شورا نے آخر وقت کر دیا کہ نہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے اور یہ 15 روپے تنخواہ. تو یہ مثالیں قائم کرتے گئے ہیں. یہ دیوبند ایسے دیوبند نہیں بن گیا, دارالعلوم دیوبند اور علماء دیوبند یہ محض یہ تقریروں سے نہیں بن گیا. علماء دیوبند یہ اس کردار سے بنے, اس سیرت سے بنے, اس عمل سے بنے, اس دیانت سے اور اس امانت سے اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس. یہ کیا ہے کہ ایک ایک پیسہ جو آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ فکر ہے کہ یہ پیسہ کسی کا حق نہ آ جائے میرے پاس,
اور کسی کا کے اوپر ظلم نہ ہو جائے اس پیسے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سے جن کا نام پڑھتے رہتے ہیں. آج ہم نے حضرت حکیم الامت کے مواعظ ملفوظات اور یہ سب تو پڑھنے شروع کر دیے، ان کے رموز و حقائق تصوف کے بیان کرنے شروع کر دیے. لیکن سنیے کہ حکیم الامت کیا تھے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام بخشا. جا رہے تھے ایک مرتبہ تھانہ بھون جانا تھا، سہارنپور کا اسٹیشن